بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن کا خلاصہ انگلیوں پر، ہر صفحے کا ایک مضمون اور صورتوں کے مرکزی مضامین۔ پارہ نمبر 1، یاد رکھیے ہم 15 سطر والے مصحف کے حساب سے پڑھا رہے ہیں۔ پہلے پارے کے 20 صفحات ہیں، یہ ہوئے 1 سے 5 اور پھر 6 سے 10، 11 سے 15، 16 سے 20۔ اب ہم پہلے 5 صفحات کے اشارات کو لیتے ہیں۔ شروع کریں گے سورہ الفاتحہ سے۔ الفاتحہ یعنی کھولنے والی۔ قرآن مجید کو شروع سے کھولا جائے تو یہ پہلی سورت ہے۔ یہ ہے مکی دور 13 سال کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد، اور مدنی دور 10 سال کا۔ سورہ الفاتحہ مکی دور کے شروع میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے جو ہدایت کے مضمون ہی سے شروع ہوتی ہے، یعنی سورہ الفاتحہ میں پہلے اللہ کی تعریف اور اس کے شکر کا بیان ہے، اور پھر ہدایت کی دعا کا ذکر ہے۔ اب ہم لیتے ہیں سورہ البقرہ۔ البقرہ یعنی گائے۔ اس سورت کے نام ہی میں زبردست پیغام ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد گائے والوں یعنی بنی اسرائیل کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا اور نافرمانی کی۔ اس صورت میں ان واقعات کی تفصیل ہے۔ سورہ البقرہ کا ایک بڑا حصہ مدنی زندگی کے شروع میں نازل ہوا ہے۔ سورہ البقرہ کے 3 مرکزی مضامین ہیں۔ ہدایت کیا اور کس کے لیے، ماڈلز ہدایت کے، مثلا آدم علیہ السلام، بنی اسرائیل اور ابراہیم علیہ السلام وغیرہ۔ تفصیل ہدایت کی، ایمانیات، عبادات، اخلاق و معاملات، سیاست و معیشت وغیرہ میں۔ تو یہ ہیں ہدایت ماڈلز تفصیل، ہدایت ماڈلز تفصیل، ہدایت ماڈلز تفصیل۔ اب ہم لیتے ہیں ہر صفحے سے ایک مضمون۔ یاد رہے کہ ہر صفحے میں دوسرے مضامین بھی ہیں۔ تو البقرہ شروع کرتے ہیں۔ ہدایت متقین کے لیے۔ سورہ فاتحہ میں جس ہدایت کی ہم دعا کرتے ہیں وہ ہدایت متقین کے لیے ہے، جن کی اہم صفات ہیں غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور آخرت پر پختہ یقین رکھنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ کافرین و منافقین کو ہدایت نہیں، ان کے انکار کی وجہ سے۔ منافقین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ فسادی اور بیوقوف ہیں اور دو رخے ہیں، وہ ہدایت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دعوت قرآن کی یہ ہے کہ تمہارے اس ایک رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کی تمام سہولتیں دیں۔ یہ ہے وہ اصل ہدایت جو قرآن نے دی ہے۔ اسی رب نے قرآن نازل کیا ہے، اور اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی لا کر دکھا دو۔ دھمکی، جہنم یا جنت۔ دھمکی ہے جہنم کی ان لوگوں کے لیے جو اس دعوت کا انکار کر دیں گے، اور جو لوگ قرآن کی دعوت کو قبول کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے۔ کافر لوگ قرآن کی مثالوں پر اعتراض کرتے ہیں اور ہدایت کا انکار کرتے ہیں، ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ آدم علیہ السلام و ابلیس۔ اللہ نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں خلیفہ بنایا، علم سکھا کر عزت بخشی اور فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا، مگر ابلیس نے حسد، تکبر اور کفر کیا اور آدم کو پھسلا دیا، جس پر آدم نے توبہ کر لی علیہ السلام۔ اس وقت سے شیطان اور اس کے ماننے والے جن و انس ہمیں ہدایت سے بھٹکانے میں لگے ہیں۔ اب انگلیوں پر ان مضامین کی پریکٹس کیجیے۔ ہدایت کی دعا ہدایت متقین کے لیے، ہدایت کی دعا ہدایت متقین کے لیے، ہدایت کی دعا ہدایت متقین کے لیے۔ کافرین و منافقین کو ہدایت نہیں، کافرین و منافقین کو ہدایت نہیں، کافرین و منافقین کو ہدایت نہیں۔ دعوت قرآن کی، دعوت قرآن کی، دعوت قرآن کی۔ دھمکی، جہنم یا جنت، دھمکی، جہنم یا جنت، دھمکی، جہنم یا جنت۔ آدم و ابلیس، آدم و ابلیس، آدم و ابلیس۔ تو پہلے 4 صفحات ہیں ہدایت کیا اور کس کے لیے، اور 5واں صفحہ ہے ماڈل سٹوری نمبر 1۔ ان مضامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب کی ورڈز کو ریپیٹ کیے۔ یہ ہے، ان مضامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے کی ورڈز کو ریپیٹ کیجئے۔ یہ سب سے اہم سٹیپ اور آسان سٹیپ ہے۔ ہدایت کافرین، ہدایت کافرین، چبائیے ذرا اس کو، ہدایت کافرین، ہدایت کافرین، ہدایت کافرین۔ اس کے بعد دعوت دھمکی، دعوت دھمکی، دعوت دھمکی، دعوت دھمکی، دعوت دھمکی، دعوت دھمکی۔ آدم 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 آدم۔
ہدایت کافرین دعوت دھمکی آدم، ہدایت کافرین دعوت دھمکی آدم، ہدایت کافرین دعوت دھمکی آدم۔ ان کلیدی الفاظ کے بعد اب مضامین کو بتائیے۔ ہدایت دعا اور متقیوں کے لیے، کافرین کافرین کو ہدایت نہیں، دعوت قرآن کی، دھمکی جہنم یا جنت، آدم و ابلیس۔ بس اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔